جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پاک وطن میں قیام فرمایا، شہر سے بہر ویرانے میں کریر کے درختوں کے جھنڈ میں ڈیرا لگایا۔ پاک وطن کے لوگ جوگیوں سے زیادہ ملاپ رکھتے تھے، ان کے ساتھ ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پاک وطن میں آئے تو جو جوگی تھے وہاں کے رہنے والے، ان کو پتہ چلا کہ ایک مسلمان فقیر آیا ہے، تو چل کے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے چیلوں کے ساتھ، جو بڑا تھا نا اس کا نام تھا شبہ ناتھ، وہ اپنے چیلوں کے ساتھ بابا کے پاس پہنچ گیا اور مندرے لگائے ہوئے تھے کان میں اس نے۔ تو یہ خیال کرتے ہوئے بابا کے پاس پہنچا کہ اگر بابا سچا ہے تو یہ میرے مندرے ٹوٹ کے گر پڑیں گے زمین پہ۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عام ہستی تو نہ تھی، تو آپ نے اپنی ولایت کی نگاہ سے اس کے جو ہے آنے والا اظہار خیال پڑھ لیا۔ تو جیسے وہ آیا نا تو ادھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی آپ نے نکاح کی تھی، اس کے مندرے ٹوٹ کے زمین پہ آ گئے۔ پھر وہ دل میں خیال کرنے لگا اگر یہ جو ہے زمین میں پیوست ہو جائے اور اگ آئے پودے کی طرح، پھر مانوں گا کہ یہ سچا فقیر ہے۔ بابے نے پھر اس کی جو ہے اپنی ولایت کی نگاہ سے اس کو دیکھ لیا، اس کے اظہار کو سن لیا، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان مندروں کو پکڑ کر زمین میں ٹھونک دیا، پھر وہ اگ آئے۔ پودے جس طرح سے اگاتے ہیں وہ مندرے اگ آئے۔ پھر وہ تیسری بات کہنے لگا بابا میں ایسے نہیں مانوں گا، میں چھپتا ہوں، آپ مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں۔ وہ زمین پہ لیٹا اوپر کپڑا دے دیا، اس کی روح پرواز ہو گئی۔ ادھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی تو عام ہستی نہیں تھی، آپ مراقبے میں چلے گئے۔ جیسے مراقبے گئے نا تو پھر کیا ہوا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کو اپنا کئی مقام کراس کر چکا، اس کو پکڑ کر واپسی زمین پہ لے آئے۔ تو جیسے روح اس کے جسم میں آئی نا تو وہ بیٹھ گیا کھڑا ہو کے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو بابے نے فرمایا کہ یار اصل میں بات یہ ہے تیری روح اتنا دور کراس کر گئی ہے نا تو ایک وجہ ہے، ورنہ تیری ہمت نہیں ہوتی کہ تو یہاں سے کراس کر جاتا، لیکن ایک وجہ تو اللہ والوں سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ والوں سے تیری روح کراس ہوئی ہے، کچھ دیر اتنا سفر کیا ہے تو ایک وجہ ہے، لیکن اس سے آگے تو نہیں جا سکتا ہے، اس سے آگے اللہ والوں کا مقام ہے، اس سے آگے اللہ والوں کا مقام ہے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی روح واپس لائے اور پھر وہ چیلوں سمیت، خود بھی چیلوں سمیت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر سارے آپ کے مرید بن گئے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو پھر پورے علاقے میں آپ کا فیض جاری ہو گیا۔ تو جتنے عیسائی تھے، ہندو تھے، جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ کا وصال مبارک پاک وطن شریف میں مصروف زندگی گزارنے کے بعد جب عمر 93 سال ہوئی تو بہت بیمار ہو گئے۔ آپ کے جسم میں سویاں چبھتی تھی، آپ کے جسم مبارک میں سویاں چبھتی تھی۔ یہ بیماری تھی جو دن بدن زور پکڑتی گئی، بیماری میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے کچھ روزے بھی قضا ہو گئے۔ محرم شریف کے آغاز ہی میں بیماری اتنی شدید ہوگی کہ آپ کو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ محرم شریف کے ابتدا میں یہ اپنا بیماری زور پکڑ گئی تو آپ کو دورے پڑنے لگے، کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا نا تو مرید بیٹھے ہوتے ساتھ، تو آپ پوچھتے اپنے مریدوں سے کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے؟ مرید کہتے حضور ہاں پڑھ لی ہے۔ تو
آپ فرماتے ایک مرتبہ اور پڑھ لو، شاید کہ کیا آگے کیا ہونے والا ہے. آپ پھر وضو کرتے، پھر نماز پڑھ لیتے، پھر آپ کو غشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے. پھر جب ہوش میں آتے تو مریدوں سے پوچھتے کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے؟ مرید عرض کرتے حضور آپ نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن آپ پھر وضو کر کے نماز پڑھ لیتے. پھر رات کا وقت ہوا، عشاء کا وقت ہوا، آپ وضو کیا، نماز پڑھی، پھر آپ بے ہوش ہو گئے. پھر مریدوں سے پوچھتے ہیں جب ہوش آیا کہ میں نے نماز عشاء پڑھی ہے، وہ عرض کرتے حضور آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، 2 مرتبہ پڑھ لی ہے عشاء کی نماز. اب فرماتے ہیں ایک مرتبہ اور پڑھ لو. آخر میں آپ نے نوافل ادا کیے. پھر صبح کو 5 محرم الحرام کو آپ نے جو ہے اپنا 664 ہجری بمطابق 5 اکتوبر 1265 کو آپ کا انتقال ہوا پاک پتن شریف میں. تو یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں جو بے ہوشی کے بعد بھی، دورے پڑنے کے بعد بھی رب کو نہیں بھلایا، رب کو یاد کیا. آپ نے مریدوں سے پوچھتے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو آپ نے آخری وقت میں عشاء کی نماز 3 مرتبہ ادا کی ہے اور پھر نوافل بھی ادا کی ہے. جب بھی ہوش میں آتے تو یہی کہتے کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے، کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے. ہم بھی انہی ولیوں کو ماننے والے ہیں. تو ہم تو ہوش میں ہیں، لیکن ہوش میں ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایک بندہ بستر سے اٹھ کر جب مسجد میں نہیں آ سکتا تو پھر قبر سے اٹھ کر جنت میں کیسے جائے گا؟ وہ خیال کیسے کر سکتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن رب کی نماز تو ادا کر سکتا نہیں، لیکن تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اس خالق کو بھول بیٹھا ہے جس خالق نے تجھے رزق دیا ہے، اس رازق کو بھول بیٹھا ہے، اس خالق و مالک کو سجدہ نہیں کرتا جس نے تجھے ہاتھ جیسی نعمت دی، آنکھوں جیسی نعمت دی. کس لیے دی؟ پاؤں جیسی نعمت دی کہ چل کے آ میری بارگاہ میں سجدہ کر، پھر دیکھ رب کی رحمتیں کس طرح سے برستی. لیکن بندہ ہے جو بھول بیٹھا ہے، رب نہیں بھولا. بار بار رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح او کامیابی کی طرف. اگر بھٹکا ہوا انسان تو پھر رب کیا کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے ایک مرتبہ آ جا میری دہلیز پہ، پھر دیکھ رب کس طرح سے تجھ پہ کرم نوازیاں کرتا ہے.